أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورہ صافات آیت نمبر 75۔ وَلَقَدْ نَادَانَا، اور البتہ تحقیق پکارا ہم کو، کس کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، نوح علیہ السلام نے۔ فَلَنِعْمَ، بس البتہ کتنا اچھا ہے، المجیبون، یا کتنے اچھے ہیں جواب دینے والے۔ یہاں پہ جو ہے جواب دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، دعا کو قبول کرنے والے۔ مجیبون مجیب سے ہے، مجیب کا مطلب جواب دینے والے یا دعا کو قبول کرنے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اگر ہے تو دعا کو قبول کرنے والے جو ہے یا قبول کرنا یا دعا کو جو ہے ریسپونڈ کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعا کو قبول کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر دعا کا جواب دینا یا دعا جو بھی ہم کرتے ہیں اس کو ریسپونڈ کرنے کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ امیڈیٹلی بھی قبول کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اس کے بدلے آخرت میں بھی دے سکتے ہیں۔ خیر نوح علیہ السلام کی دعا یہاں پر قبول ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیے، پھر ان کی جو ہے قوم نہیں مانی، بالکل جو ہے ہینڈفل یا بوٹ فل، میں ہمیشہ بولتی ہوں نوح علیہ السلام کے جو قوم تھی ان میں سے بوٹ فل آف پیپل جو ہے وہ کیا کیے تھے، ایمان لے کر آئے تھے، باقی جو ہے کفر کیے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے جو ہے دعا کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے طوفان نوح آیا اور باقی سب لوگ جو ہے غرق ہو گئے، اور جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے۔ ونجیناہ، اور نجات دی ہم نے اس کو، یعنی دعا کی جواب میں نوح علیہ السلام کو جواب دی، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو۔ گھر والے یعنی اہل کا پہلے بھی ہم لے چکے، نوح علیہ السلام کے بیٹے تو نہیں بچے، لیکن اہل یعنی فالوورز۔ من الکرب العظیم، کرب عظیم سے، یعنی بہت ہی تکلیف اور غم اور مصیبت والا جو ہے وہ طوفان تھا۔ قوم کے انکار اور مذاق، یہ جو ہے کتنا خطرناک تھا یہ ہم جانتے ہیں، پہلے بھی لے چکے۔ اور غرق ہونے کی تکلیف جو تھی، پانی میں ڈوبنا، پھر موت کا سامنا کرنا، نظر آیا زمین اور آسمان دونوں سے پانی نکلنا، یہ کیسا عذاب ہوگا۔ بچنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، نہ اوپر چڑھ کر جایا جا سکتا تھا، نہ زمین میں کہیں دھسا جا سکتا تھا، اوپر اور نیچے دونوں طرف سے پانی آ رہا تھا۔ تو بہت ہی خطرناک جو ہے عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے آیا۔ نوح علیہ السلام کے جو ہے بہت سارے روایتوں میں بہت ساری چیزیں ملتی ہے کہ جو ان کے بوٹ میں چڑھے تھے وہ جو ہے کچھ ہی لوگ تھے، اور انہی سے جو ہے دنیا میں آگے چلنے والی جو ہے نسل چلی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صرف جو بوٹ میں تھے اس سے اب جو دنیا میں لوگ ہیں وہ آگے انہی لوگوں کی نسل ہے۔ وجعلنا ذریتہ، اور رکھا ہم نے اس کی نسل کو، نوح علیہ السلام کو، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ صرف وہ جو بوٹ کے لوگ تھے انہی سے آگے نسل چلی۔ ہم الباقین، وہی باقی رہنے والے، یعنی باقی سارے لوگ جتنے دنیا میں تھے، یعنی جتنے زمین پر تھے، سب غرق ہو گئے۔ جو بوٹ میں تھے صرف وہی بچ گئے، پھر انہی سے جو ہے آگے نسل چلی۔ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک غرق ہو گیا، اور پھر 3 تھے۔ 3 میں سے کہا جاتا ہے ایک کا نام سام، ایک کا نام حام، ایک کا نام یافس تھا۔ جو سام تھا اس سے عرب، فارس اور رومی لوگ جو ہے ان کی نسلیں آگے ہوئی، اور حام سے افریقنز اور ایتھوپینز، یافس سے جو ہے ٹرک، یاجوج ماجوج، چائنیز، رومنز اینڈ جاپنیز۔ کچھ آپ کو کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ہے، بٹ اس میں کتنی حقیقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانے۔ یہ ایگزیکٹلی اس کو کیٹیگرائز کرنا اور اس کو اسپیسیفائی کرنا، اس میں کتنی حقیقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانے۔ لیکن نوح علیہ السلام کے جتنے لوگ تھے یا بوٹ میں جتنے لوگ تھے انہی سے آگے جو ہے دنیا میں جو نسل انسانی تھی وہ آگے بڑھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر بعد والوں میں، یعنی ان کا ذکر اور
جو ہے کیونکہ طوفان نوح علیہ السلام کی بوٹ یہ ہر آپ دیکھیں دنیا کے کوئی بھی سویلائزیشن ہو، کلچر ہو، ریلیجن ہو، سب جگہ ہر کسی کو پتا ہے اس کے بارے میں، اور اس کا ذکر قیامت تک کے لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، یعنی کس طرح ان کا معاملہ ہوا۔ سلام ہے علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر جہاں والوں میں، یعنی دنیا میں بھی، اور پھر اس کے بعد یعنی دنیا میں نوح علیہ السلام کے اوپر سلامتی رہی، طوفان جیسے طوفان آیا تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سلامت رکھا۔ اِنَّا كَذَلِكَ، بے شک ہم اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ یعنی اب احسان کرنے والے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ احسان کا رویہ رکھنے والے تھے، تو اب جس طرح ان کو بچا لیا گیا اتنے بڑے طوفان سے جس میں تمام دنیا ختم ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو، ان کے فالوورز کو بچا لیا گیا، اسی طرح اگر تم دنیا میں ہو اور پھر احسان کا رویہ رکھو گے، اور احسان کیا ہے پتہ ہے، اور خاص طور سے یہاں پہ کیونکہ ایمان سے ریلیٹڈ ہے تو ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کرتے ہیں اس کو بیوٹیفلی کرنا ہے، اور حسن جو ہے اس عمل میں وہ لانا ہے، یعنی بیزارگی سے نہیں کرنا ہے، لیکن جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، جو بھی اوبلیگیشنز ہمارے اوپر ہے، اس کو جو ہے حسن کے ساتھ کرنا، اور جتنا کہا گیا ہے اس سے زیادہ کرنا ہے۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، کون؟ نوح علیہ السلام۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر غرق کیا ہم نے دوسروں کو۔ اب اس وقت کے لوگ تو پورے غرق ہو گئے، جو ایمان لانے والے تھے یا جو ایمان لے کر آئے تھے وہی جو ہے بچ گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر غرق کیا ہم نے دوسروں کو۔ اب دوسرے بھی کچھ لوگ تھے ان کو غرق کیا، یعنی لیسن یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ہوا، وہ اگر شرک کرو گے، کفر کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب ڈفرنٹ شکلوں میں آتا ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من شیعتہ، اس کے تابعین میں سے، یعنی اہل ایمان میں سے، کیونکہ آگے آنے والی نسلوں میں سے ابراہیم، البتہ ابراہیم تھے، یعنی اب آگے آنے والی نسلوں میں سے ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اذ جاء ربہ، جب وہ آئے اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ۔ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم یعنی سلامت والا دل، یا دل جس کا جو ہے سلامت ہو۔ یہاں پر بیسیکلی کس کا دل سلامت ہوتا ہے؟ جس کا دل شرک سے محفوظ ہوتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے اندر ہوتی ہے، اللہ کو اکیلے الہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کے لیے سب عمل کرتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں بھری ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے قلب سلیم ہوتا ہے۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ یعنی جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے پوچھا کس کی تم عبادت کرتے ہو، افکن، کیا گڑے ہوئے، یعنی اپنے جو من گڑت بنائے ہوئے، آلیہتن، الہوں کو، دون اللہ، اللہ کے سوائے، تریدون، تم چاہتے ہو، یعنی تم چاہتے ہو کہ ان کی تم عبادت کرے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، تم خود اپنے سے جو ہے بنا لیے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ فما، تو کیا ہے، ظنکم، گمان تمہارا، برب العالمین، رب العالمین کے ساتھ، یعنی تم رب العالمین کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، کیا جانتے ہو، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں تم جو ہے خیال رکھتے ہو۔ فنظر، تو اس نے دیکھا، نظرتن، ایک بار دیکھنا، فی النجوم، تاروں میں، کیونکہ ان کی جو قوم تھی ابراہیم علیہ السلام کی، سورج اور چاند کی عبادت کرتی تھی، اور پھر ستاروں کی گردش، یہ وہ ستاروں سے جو ہے قسمت کا وہ کرنا، اس کو کنیکٹ کرنا، یہ ساری چیزیں مانتی تھی۔ فقال انی سقیم، تو کہا بے شک میں بیمار ہوں، یعنی قوم سے انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، قوم نے سمجھا اوکے وہ بیمار ہے، تو پھر کیا ہوا، ان کا جو ہے کچھ اور پلان تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، فتولوا، تو چلے گئے، عنہ، اس سے، مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے، یعنی اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیمار ہے کر کے پیچھے رک گئے، اور ان کے قوم نے جو ہے ان کو چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے، فراغ الی آلہتہم، تو وہ چپکے سے گیا ان کے الہوں کی طرف، فقال، تو اس نے کہا، الا، کیا نہیں، تأکلون، تم کھاتے ہو،
یعنی اب ابراہیم علیہ السلام جا کر بتوں کو جو ہے بہت ہی اس سے عجیب طریقے سے دیکھنے لگے اور کہا کیا تم کھاتے ہو؟ مالکم لا تنطقون، کیا ہے تم کو، تم بولتے نہیں ہو، یعنی نہ تم کھاتے ہو نہ تم بولتے ہو۔ فراغ علیہم، تو چپکے سے گیا ان پر، ضرباً ضرب لگاتے ہوئے بالیمین، دائیں ہاتھ سے۔ اب دایاں ہاتھ اس کے پہلے بھی میں بتائی تھی دیکھیں کہ اسٹرینتھ، قوت، اس کے لیے آتا ہے ایک اسٹرانگ ضرب جو ہے with his right hand، انہوں نے he started beating strongly with his right hand to all those idols۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ، تو وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف۔ کون متوجہ ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، یزفون، دوڑتے ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ ان کو یہی پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہے جو ان کے بتوں کے خلاف ہے، تو ان کے اوپر ڈاؤٹ ہوا، اور جیسے ہی ان کو خبر پہنچی وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ قالا، کہا، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، ما تنحتون، جن کو تم تراشتے ہو، یعنی یہ جن کو تم لکڑی سے، پتھر سے خود تراشتے ہو، خود بناتے ہو، وہ تمہارا خالق کیسے ہو سکتا ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ واللہ، اللہ نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، وما تعملون، اور جو تم بناتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نے تم کو پیدا کیا اور جو تم بناتے ہو، یعنی تم الہ تمہارے لکڑی سے، پتھر سے، میٹل سے، جس سے بھی بناتے ہو، وہ لکڑی، میٹل، پتھر، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بنایا۔ قالوا بنو، انہوں نے کہا بناؤ، لہو، اس کے لیے، بنیانا، ایک بھٹی، بنیان ایک عمارت، یہاں پہ بھٹی ہے، اس کا مطلب ایک کلوزڈ کمرہ بناؤ، اور کیونکہ اگر کلوزڈ کمرہ ہوگا تو اس میں آگ اچھی طریقے سے بھڑکے گی اور وہ بھاگ کر بھی کہیں نہیں جا سکیں گے۔ فَأَلْقُوهُ، پھر ڈالو اس کو، فِي الْجَحِيمِ، جہنم میں، یعنی اب بھڑکتی ہوئی آگ، ایک کلوزڈ روم میں ایک بھٹی جو ہے بنائی، اور اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا، جلانے کا جو ہے ان لوگوں نے انتظام کیا۔ کیوں کیا؟ بس یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے پوچھا کہ یہ الہ جن کو تم خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، تم جو ہے ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہو، اور وہ تمہارا خالق کیسے ہو سکتا ہے۔ فَأَرَادُوا بِهِ، تو انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ، کیدن، چال چلنے کا، فَجَعَلْنَاهُمْ، تو کر دیا ہم نے ان کو، الاسفلین، سب سے نچلا، یعنی ایک دم نیچا دکھایا۔ یعنی کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام جلے ہی نہیں، تو ان کے پلانز کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے۔ فیل ہونے سے کیا ہو گئے؟ وہ ایک دم حقیر ہو گئے، کچھ بھی ابراہیم علیہ السلام کا نہیں کر پائے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے بالکل صحیح سلامت جو ہے اس بھڑکتی ہوئی آگ سے، ایک بند اس میں بھی بنائے، اتنا اہتمام کیے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر سکے، وہ جو ہے بالکل ایک نیچے وہ ہو گئے، یعنی دے فیلڈ، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب جب یہ سب ہوا، وقالا، اور اس نے کہا، انی ذاہبن، بے شک میں جانے والا ہوں، الی ربی سیہدین، اپنے رب کی طرف، ان قریب وہ رہنمائی کرے گا میری۔ جب بالکل کام تمام ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے بچ گئے، اور سب کیا ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، ہجرت کا فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ اور قوم جب ناکام ہوئی، سب لوگ جو ہے دشمن ہو گئے، ان کے باپ بھی جو ہے کیا ہوا، ان کے دشمن ہی تھے، دشمنوں میں ہی تھے، اور ان کے پاس بھی جو ہے کیونکہ اتنی بڑی آگ سے اور بھٹی سے بھی وہ بچا لیے گئے، ان کے پاس بھی کوئی اور پلان نہیں تھا۔ اب وہ کیا کیے، اس جگہ جو ہے چھوڑ کر، یعنی عراق میں تھے نا، تو وہاں چھوڑ کر شام کی طرف وہ آئے، اور ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے دین کے خاطر ہجرت کی، اور ان کے ساتھ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی تھے، اور ان کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی، تینوں جو ہے کیا کیے، وہاں سے عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر دیے۔ ربی حبلی، اے میرے رب، عطا کر مجھ کو، من الصالحین، صالح لوگوں میں سے، صالح لوگوں میں سے یعنی جو یہ توحید کو اسٹیبلش کرنے والا ابراہیم علیہ السلام کا مشن ہے، اس مشن کو آگے بڑھائے۔ تو اس لیے جو ہے ایک تو یہ ہے اولاد کی بھی دعا کی، تو جب بھی ہم اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور خاص طور سے وہ بہنیں جو کبھی بھی اپنے لیے اولاد کی دعا کرتے ہیں، یہ مت بھولے کہ اولاد کی دعا کے ساتھ ساتھ صالح اولاد کی دعا یہ بہت ضروری ہے، کہ اولاد تو ہو جائے گی لیکن اولاد کا صالح ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو خوشخبری دی ہم نے اس کو بردبار لڑکے کی، کس کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔
فلما پھر جب بلغ معہو پہنچا اس کے ساتھ السعی یا دوڑ دھوپ کو، یعنی بلوغت کو، جب وہ دوڑ دھوپ فل مطلب اب بڑھ رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، یہ 13 to 14 ایئرس کی جو ایج ہوتی ہے وہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 86 ایئرس کے جب وہ تھے جب اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اور 99 ایئرس کے جب تھے ان کو اسحاق علیہ السلام ہوئے. تو اب یہاں پر معہ السعی یا اس لیے کہا جا رہا ہے وہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے، کیونکہ ان کے دین کے کام میں ان کا سہارا بننے کے لیے اسماعیل علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بلیس کیا، اور وہ چلنے پھرنے لگے. جب جو ہے بالکل یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک شدت سے، ایک تڑپ سے دعا کی تھی کہ ان کو ایک ایسی اولاد ملے جو ان کو اس مشن میں، توحید کے کام میں ان کی مدد کرے. اور جب یہ ان کی اولاد ایک تو ہوئی دیر سے، اوپر سے جب اولاد ہوئی اور وہ بالکل ریڈی ہو گئے کہ وہ ان کے کام میں جو ہے اب ان کی ہیلپ کرے، تو پھر کیا ہوا؟ قالا کہا، یا بنیا اے میرے بچے، انی ارا بے شک میں نے دیکھا ہے، فی المنام خواب میں، انی کہ میں، اذبحک ذبح کر رہا ہوں تجھ کو، فانظر تو دیکھ. یعنی اب دیکھ کا مطلب یہ ہے یہاں پر ہے کہ کیا رائے ہے، تم کیا سوچتے ہو، ماذا ترا کیا کچھ تو دیکھتا ہے، یعنی تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا سوچتے ہو. یعنی ایک تو یہ ہے کہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا کرے؟ ذبح کرے. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کر رہے ہیں، ان کو ایک طریقے سے مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ اے میرے بچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے مجھ کو کہ میں تمہیں ذبح کروں، تم کیا کہتے ہو، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ قالا یا ابتی کہا، اے ابا جان، افعل کر لیجئے، ما تؤمرا جو آپ حکم دیے جاتے ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ جو آپ خواب دیکھیں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، تو یہ اللہ کا حکم ہی ہے. تو آپ جو حکم دیے گئے ہیں، ستجدونی تو ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو، انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا، من الصابرین صبر کرنے والا. یعنی اب آپ دیکھیے کس طرح اسماعیل علیہ السلام 13 to 14 ایئرس، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہی واز ناٹ لیونگ ود اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ آپ کو وہ پورا واقعہ پتہ ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑ دیا تھا، اور ہی اونلی وزٹڈ 4 times. جب اگر آپ نے سیرت پڑھی ہے تو اس میں بگننگ میں نے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے واقعہ کافی ڈیٹیل میں لیا تھا، تو وہاں بتایا تھا کہ he visited only few times to اسماعیل علیہ السلام and he was not continuously living with اسماعیل علیہ السلام. لیکن حضرت ہاجرہ نے کتنی بہترین پرورش کی ہوگی کس کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی. جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ تم کو ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ، یعنی کتنا بیوٹیفلی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کی تربیت از ویری امپورٹنٹ، اور عورت کی تربیت سے بچہ کیسے ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو حکم دیا گیا آپ پاؤ گے، اور پھر انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا، بیکاز اٹ از ریئلی ویری ڈیفیکلٹ، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے جو ہے پاؤ گے. تو اب آپ اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کتنا پیارا ان کا ایمان دیکھیے، ان کا یقین دیکھیے، ان کا صبر دیکھیے، ان کا حوصلہ دیکھیے، اور پھر قربانی دینے کے لیے بھی تیار. میں آپ کا ساتھ دوں گا ابا جان، میں صبر کروں گا. بہت چھوٹے 13 to 14 ایئرس. اب آپ دیکھیے یہاں پر کیا وہ ہے، ان کا کیسا مطلب کردار ہے، کیسا صبر ہے. بیسیکلی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے. فلما اسلم پھر جب وہ دونوں مطیع ہوئے، یعنی دونوں جھک گئے، دونوں اطاعت گزار ہو گئے، دونوں میں نہ کوئی کانفلکٹ، دونوں میں نہ کوئی جھگڑا، دونوں میں نہ کوئی بحث، دونوں مل کر یہ نہیں سوچ رہے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیے تو ہم اس کے بدلے یہ کر لیں، اس کے بدلے وہ کر لیں، اس کے بدلے ایسا کر لیں. جیسے آپ کو پتا ہوگا عبد المطلب کا اگر واقعہ دیکھیں گے تو جب وہاں پر عبداللہ کو جب ذبح کرنے کا تھا تو وہاں پہ they were trying to find out some way کہ اس سے بچ جائے، لیکن یہاں پہ they are not even trying to find out some way کہ میں اس سے بچ جاؤں ذبح کرنے سے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اوکے جان دینا ہے تو بھی
اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال لی جاتی ہے، کس میں یکسو ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے تھے، کیسے وہ توحید کے اوپر تھے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے. تو جب دونوں جھک گئے، اطاعت گزار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور گرا دیا اس کو پیشانی کے بل، جبین یعنی فور ہیڈ سے. تو اب ان کو ذبح کرنے کے لیے یہاں پر جب ان کو لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ، اور پکارا ہم نے اس کو، اَن یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم. تو جب وہ ذبح کرنے والے تھے اپنے بیٹے کو، فوری پکارا، اے ابراہیم، قد صدقتا، تحقیق تو نے سچ کر دکھایا، الرؤیا، خواب کو، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. یعنی اب آپ دیکھیے احسان کتنا بیوٹیفلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے ریڈی ہو گئے اور وہ بیٹے جو ہے ذبح ہونے کے لیے بھی لیٹ گئے. یہ ہوتا ہے احسان. اب اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان میں، اپنے عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں احسان کا رویہ رکھتے ہیں، تو وی ہیو ٹو چیک، کیا ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو ذبح کرنے جیسا جذبہ رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ البتہ وہ آزمائش تھی کھلی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خواب میں ان کو حکم دیا وہ دیکھنا چاہتے تھے، آزمانا چاہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، حالانکہ ان کو پتہ تھا، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن ہمارے لیے یہ اگزامپل بنانا چاہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے. اتنے، اب دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان تھا، اور ابراہیم علیہ السلام، اچھا اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چوزن ہیں، تو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ should not let us pass through یا let us go through any جو ہے غم، تکلیف، یا جو پریشانیاں ہوتی ہے یا آزمائشیں آتی ہے، وہ کیوں آتی ہیں؟ ہم سوچتے ہیں، کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ از ناٹ، ناؤز باللہ سے گھٹیا گھٹیا خیالات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ فیئر وتھ اس، اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ لائک ڈوئنگ رائٹ وتھ اس، ناؤز باللہ. یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو ہے خلیل اللہ، ان کے امتحان کتنے ہوئے، کبھی آگ میں ڈال دیا، کبھی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، کبھی بیٹے کو صحرا میں چھوڑنے کا حکم دے دیا. تو یہاں پر دیکھیے، تو آزمائش تو اللہ تعالیٰ اپنے چوزن بندوں کی کریں گے ہی کریں گے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہم کو نہ آزمائے کہ ہم جو ہے کھڑے نہ اتر سکے، اور اگر جب آزماتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی طرح بس نکال لے. آمین. تو اب یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ، اور چھڑا لیا ہم نے اس کو، بِذِبْحٍ، ایک قربانی کے ساتھ، عظیم بڑی، یعنی اس کی جگہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا گیا، اور پھر وہ مینڈے کو رکھ دیا گیا، اور وہ مینڈا جو ہے ذبح ہو گیا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ مینڈا جنت کا مینڈا تھا جس کو 40 سال تک چرایا گیا تھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر، فی الآخرین، بعد والوں میں. اب آپ دیکھیے قربانی کا طریقہ جو حج میں ہوتا ہے، جو ہر سال جو ہے عید الاضحیٰ میں ہوتا ہے، یہ واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تک بھی اس کو زندہ، یعنی اس کی یاد کو زندہ رکھا ہے. کیونکہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہونا اور بیٹا خود ذبح ہونے کے لیے تیار ہونا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو ایسا ایمان دل میں تم بھی رکھو، ایسے تم مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تم بھی بنو. یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سبق کے لیے اب تک بھی اور ہمیشہ کے لیے آنے والوں کے اس میں جو ہے اس واقعے کو زندہ رکھا. سلام سلام ہے علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. بار 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 دیکھیے، احسان کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وبشرناہ، اور خوشخبری دی ہم نے اس کو، بس اسحاق، ساتھ اسحاق کے. اب اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام. یہ پورا واقعہ پتہ ہے، ہم پہلے بھی لے چکے کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو ہے عذاب لے کر جو ہے فرشتے جا رہے تھے، لیکن راستے میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمانی کی، پھر وہاں پر خوشخبری دیتے ہوئے لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب لے کر وہ گئے. عذاب جو ہے ایکچولی پھر
وہاں پہ گئے لوط علیہ السلام، یہ پورا واقعہ پتہ ہے نا آپ کو کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام سمجھے نہیں تھے کہ وہ فرشتے ہیں، پھر وہاں گئے اچھے اس کے شکل میں گئے اور پھر لوط علیہ السلام نے ان کو گھر میں رکھا تھا، یہ سارا واقعہ ہم کو پتہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بشرنا ہو اور خوشخبری دی ہم نے اس کو بھی اسحاق، ساتھ اسحاق علیہ السلام کی نبیًا، ایک نبی، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے، یعنی وہ بھی کیا تھے؟ نیکوکاروں میں سے تھے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرتے وقت دعا کی تھی ربی حبلی من الصالحین، وہ دعا جو ہے اس طرح اسماعیل علیہ السلام ملے، اسحاق علیہ السلام ملے اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ وبارکنا، اور برکت ڈالی ہم نے، علیہ اس پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، یعنی اسماعیل علیہ السلام تو وہاں سے عرب کے علاقے میں جو ہے ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام سے جو ہے بنی اسرائیل کی پوری قوم کا سلسلہ چلا۔ ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے، محسن، کوئی محسن ہے، وظالم، اور کوئی ظالم ہے۔ بنی اسرائیل کو دیکھیے، اس میں سے بھی اچھے بھی تھے، برے بھی تھے۔ لنفسہ، اپنے نفس کے لیے، مبین، کھلم کھلا، یعنی اگر کوئی ظالم ہے تو اپنے نفس کے لیے ہے۔ تو اب ان کی اولادوں میں سے کچھ نیک بھی ہوئے، نیکی بھی اختیار کی، کچھ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ آگے دونوں طرح کی لوگ کیا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے آئے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا، عَلَى موسیٰ وہارون، موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کرب عظیم سے، یعنی فرعون سے نجات دی۔ پیچھے دیکھیں آیا تھا نوح علیہ السلام کے بعد کہ ہم نے دوسری قوموں کو غرق کیا، اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور ان کو جو ہے غرق جو کیا، ان کی بات آ گئی، فرعون کو ڈبا کر ان کی قوم پر کو جو ہے بچا لیا گیا، اور اس طرح جو ہے کیا ہوا، ان کی قوم کو کرب عظیم سے، اور کرب عظیم کیا تھا؟ فرعون کا جو عذاب تھا وہ کرب عظیم تھا ان کے لیے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے مدد کی ان کی، کس کی؟ بنی اسرائیل کی، قوم فرعون کے مقابلے میں۔ فَكَانُوا، تو تھے وہ، ہم الغالبین، وہی غالب آنے والے۔ وَآتَيْنَاهُمَا، اور دی ہم نے ان کو، الکتاب المستبین، کتاب روشن۔ مستبین جو ہے با، یا اور نون سے ہے، ٹھیک ہے، دو چیزوں کے درمیان، مطلب کہ اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنے والی، کلیرٹی دینے والی۔ اور یہ کون سی کتاب ہے؟ تورات ہے، یہ ہم کو پتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، جو حق کی طرف، توحید کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے ان پر بعد والوں میں، یعنی ذکر ان کا رکھا۔ سب کو پتا ہے قوم فرعون کے بارے میں، اس کے جو ایجپٹ میں سب چیز ہے، سب کو پتا ہے، اینڈ لائک اٹس نون۔ نوح علیہ السلام کا آرک بھی نون ہے، اور اپنے کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سب کو پتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور فرعون کا یہ سب جو ہے ان کا ذکر بعد والوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ اور ویسے اگر ہم دنیا میں نہیں بھی دیکھیں گے، قرآن تو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور قرآن اٹسیلف میں ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ سلام علی موسیٰ، سلام ہے موسیٰ علیہ السلام پر، وہارون، اور ہارون علیہ السلام پر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ انہما، بے شک وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ ان کی بھی کتنی آزمائشیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں کیا ہوا، فرعون کے سامنے حق بات کرنے جب گئے تو کیا ہوا، ساری چیزیں پتہ ہے ہم کو۔ انہما، بے شک وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ الْإِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہا اپنی قوم سے، الیاس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے تھے، اَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی تم آخرت سے، عذاب سے، آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو جو تم شرک میں مبتلا ہو۔ الیاس علیہ السلام کا 2 وقت جو ہے قرآن میں ذکر آیا ہے، ایک یہاں ہے، ایک سورۃ الانعام آیت نمبر 85 میں ہے۔ قرآن اور احادیث میں الیاس علیہ السلام کا زیادہ ہم کو ذکر تو نہیں ملتا ہے، لیکن بائبل میں الیاہ نام سے ایک نبی کا ذکر ملتا ہے جو 9 BC میں آئے، حزقیل علیہ السلام کے جو ہے
بعد آئے. سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ ہوا تھا کہ پوری جو کنگڈم تھی اور ریاستیں جو تھی وہ 2 حصوں میں دینی اور پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس بگاڑ کی وجہ سے ہو گئی تھی اور بہت زیادہ مشرکوں کا انفلوئنس تھا. ایک جو ہے لبنان میں ایک قوم تھی جو بال جو بت ہے اس کی عبادت کرتی تھی اور بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اس قوم کی بیٹی سے شادی کر لی تھی اور اس کے بعد اتنا جو ہے لوگ اس میں ہو گئے کیونکہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی جو ہے شادی اس قوم کی جو بت کی بال کی پوجا کرتی تھی اس ہونے کی وجہ سے بال کو سب لوگ پوجنے لگے اور شرک اور بت پرستی اور یہ بال کی پوجا جو ہے ہر جگہ پھیلنے لگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو بھیجا. یہ ذکر اور یہ واقعہ بائبل میں ہے, ہم کو اہل کتاب کی روایتوں سے ملتا ہے. قرآن اور احادیث میں اس کی کوئی جو ہے وہ خاص ایکسپلینیشن نہیں ہے. خیر یہ ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے, ہم پہلے جو ہے ڈسکس کر چکے کہ اہل کتاب کی روایتوں کو کب کہاں کتنا لینا ہے. تو اب قال لقومه الا تتقون, جب کہا اپنی قوم سے, کس نے, بنی اسرائیل سے, الیاس علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو, اتدعون, کیا تم پکارتے ہو, بالا, بال کو, یہاں پر پکار کرنا یعنی دعا کرنا, ٹھیک ہے. اب دعا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے وہ لوگ, نظر بھی کرتے یعنی منتیں بھی مانگتے, چڑھاوے بھی چڑھاتے, عبادت بھی کرتے. تو جب دعا میں یہ ساری چیزیں آئیں گی نا تو تم بال کی عبادت کرتے ہو, وتذرون, اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین, احسن الخالقین کو, احسن الخالقین کو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اور تم کو دوسرے الہوں میں فرق نہیں جو ہے سمجھ میں آتا. یہ بال بت جو ہم بناتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو احسن الخالقین ہے, انسان کو جس نے بنایا اس سے بہترین کریٹر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ, اللہ تعالیٰ کو, ربکم, جو رب ہے تمہارا, و رب آبائکم الاولین, اور رب ہے تمہارے پہلوں کا. فکذبوہ, تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو, کس کو, الیاس علیہ السلام کو. فإنہم, تو بے شک وہ محضرون, البتہ حاضر کیے جانے والے ہیں. کب؟ قیامت کے دن, آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ انہوں نے الیاس علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا. الا عباد اللہ, مگر اللہ کے بندے, المخلصین, چنے ہوئے, یعنی وہ کیا کییں گے, جہنم کی آگ سے اور سزا سے بچا لیے جائیں گے اپنے ایمان کی وجہ سے. وَتَرَكْنَا, اور باقی رکھا ہم نے, علیہ, اس پر, فی الآخرین, بعد والوں میں, یعنی اب ان کا بھی ذکر جو ہے, ان کا اچھا نام جیسے قرآن اٹسیلف میں ذکر ہے. تو اب جو ہے کیونکہ مرنے کے بعد بھی اتنے سالوں تک ان کا ذکر ہے, ان کے ایمان اور ان کی توحید اور ان کا جو ہے یہ سارے چیزوں کی وجہ سے. سلام علی الیاسین, سلام ہو الیاس پر. اب یہاں پر الیاسین کیوں ہے, الیاس کی جگہ, یہ ایک تو یہ ہے جیسے ہم انٹروڈکشن ٹو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن میں پڑھے, یہ ایک ڈائلیکٹ کا ایک وہ ہے, ون آف دی ڈائلیکٹس ہے. اور الیاسین کا ایکسپلینیشن یہ بھی دیا گیا ہے, ایک پروننسیشن الیاس کا, کیونکہ ایک نام کو ہم الگ الگ طریقے سے پروناؤنس کرتے ہیں. تو الیاس, الیاسین, 2 ڈفرنٹ پروننسیشنز ہے. یہ ایک جو ہے اس کا یہ بتایا گیا ہے. دوسرا یہ بھی کہ ون آف دی ڈائلیکٹس ہے. تیسرا یہ کہ الیاس علیہ السلام اور ان کے فالوورز سب کو جو ہے ایک جگہ ایک ورڈ میں بتا دیا گیا, جیسے تور سنین آتا ہے, تور سینا اور تور سنین دونوں بھی ورڈز آتے ہیں نا, تو اسی طرح الیاسین تو ان کے فالوورز اس طرح جو ہے آیا ہے. ڈائلیکٹ میں تور سنین جو ہے وہ ڈائلیکٹس میں آیا ہے. تو الیاسین یعنی اس کا مطلب الیاس علیہ السلام اور ان کے فالوورز بھی ہو سکتا ہے, یا الیاس علیہ السلام کا دوسرا وے آف پروننسیشن بھی ہو سکتا ہے, یا عربوں میں جو ڈفرنٹ ڈائلیکٹس تھے, ون آف دا ڈائلیکٹس ٹو پروناؤنس اٹ اور ٹو سے دس, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانے, الیاس علیہ السلام اور ان کے فالوورز ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ, بے شک ہم اسی طرح, نجزی, بدلا دیتے ہیں, المحسنین, محسنین کو. اِنَّهُ, بے شک وہ, من عبادنا المؤمنین, ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اب دیکھیں محسنین بھی تھے, مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ, جب نجات دی ہم نے اس کو, وَأَهْلَهُ, اور اس کے گھر والوں کو, اجمعین, سب کے سب کو, الا عجوزن, مگر ایک بڑھیا, فی الغابرین, پیچھے رہنے والوں میں سے. یہ کون ہے ہم سب کو پتا ہے. ثم دمرنا, پھر تباہ کر دیا ہم نے, الاخرین, دوسروں کو. یہ کیسے, یہ بھی ہم کو پتا ہے. وانکم, اور بے شک تم, لتمرون, البتہ تم گزرتے ہو, علیہم, ان پر, مصبحین, صبح کرنے والے. صبح کرنے والے نے دن کے وقت جو ہے تم گزرتے ہو, وہاں سے ٹریول کرتے ہو, اور تم دیکھتے ہو وہ ایریا تمہارے لیے نون ہے کہ کیسے جو ہے وہ غرق ہوئی, وہ تمہارے ٹریولنگ کے راستے میں بیچ میں آتا ہے. یو نو اباؤٹ دیم, اور یہ پورا واقعہ ہم سب کو پتا ہے. وباللیل, اور رات کو, افلا تعقلون, کیا بھلا
تم عقل نہیں رکھتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو. ایک تو تم جو ہے صبح کے وقت بھی ٹریول کرتے ہو، رات کے وقت بھی ٹریول کرتے ہو، اور شام کی طرف یعنی شام جو ایریا ہے تو کی طرف جب تم ٹریول کرتے ہو تو یہ آتا ہے بحر میت، ڈیڈ سی جو ہے وہ ایریا میں یہ قوم جو ہے غرق ہوئی. ہم پہلے لے چکے تھے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو مجھے اور زیادہ یہاں پہ لینے کی ضرورت ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یہ کہا جا رہا ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے. یونس علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہی تھے. یونس بن متہ ان کا نام آتا ہے. نینوا کی طرف، نینوا بستی کا نام ہے، اس کی طرف وہ بھیجے گئے تھے. نینوا پہلے عراق کا علاقہ تھا. نینوا پر آشوریوں کا قبضہ تھا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر کیا کیا تھا، رکھا تھا. تب یونس علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا گیا تھا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے. ان کا ہم تھوڑا بہت جو ہے کر چکے تھے، پہلے لے چکے تھے کہ یونس علیہ السلام کی ایک واحد قوم تھی جو عذاب آ کر جو ہے ٹل گیا، کیونکہ اللہ کے حکم سے پہلے یونس علیہ السلام کیا کیے تھے، اپنی بستی چھوڑ کر نکل گئے تھے ان کے لوگوں سے پریشان ہو کر. تو کیونکہ اللہ کے حکم تک نہیں رکے تھے تو اللہ کی تھوڑی سی نافرمانی یہاں ہوئی تھی. پھر وہاں پر کیا ہوا تھا، وہ جب اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل گئے تھے، سمندری سفر تھا، کشتی ایک دم سے فل ہو گئی. تو کسی نہ کسی ایک کو جو ہے کیا کرنا تھا، کشتی سے اتارنا تھا. تو بار بار قرہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا. تو پھر یونس علیہ السلام کو جو ہے اٹھا کر کیا کیا، کشتی سے، کیونکہ وزن زیادہ ہو گیا تھا، کسی کو اتارنا تھا، تو کشتی سے یونس علیہ السلام کو کیا کیا، پانی میں پھینک دیا گیا. وہاں سے مچھلی نے نگل لیا. پھر کئی دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد مچھلی نے جو ہے ایک سائڈ میں جا کر ان کو کیا کیا، واپس اگل دیا. تو یہاں پر وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ، جب وہ بھاگ گئے، یعنی گھبرا کر بھاگ گئے، یہ اپنی قوم سے جو ہے گھبرا کر، إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی کی طرف. یعنی وہ آلریڈی فلی لوڈڈ تھی، اس میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اور کیونکہ پہلے سے ہی فل بھری ہوئی تھی اور اس میں یہ سوار ہو گئے تو پھر کشتی کیا ہو گئی، آگے جا کر ڈوبنے لگی. فَسَاهَمَ، تو قرہ ڈالا، فَكَانَ، تو تھے، مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھسلائے جانے والوں میں سے یا مغلوب ہونے والوں میں سے. یعنی قرہ ان کے خلاف نکلا. ایک بار قرہ نکلا تو لوگوں نے کہا نیک ہے اور عبادت گزار ہے، تو پھر قرہ ڈالے، پھر جو ہے ان کا ہی نکلا. اب کیا ہوا، جب بار بار یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا تو دیر واز نو ادر وے، ان کو جو ہے سمندر میں پھینک دینا پڑا. فَالْتَقَمَهُ، لقمہ بنا لیا اس کو، لقمہ بنا لیا نے گلپ کر لیا، الحوت، مچھلی نے، ایک بڑی والی جیسے شارک جیسی ہوتی ہے، بہت بڑی، کیونکہ یونس علیہ السلام جیسے انسان کو اگر گلپ کر لینا ہے تو مچھلی ضرور جو ہے بڑی ہوگی. تو اب یہ بڑی مچھلی جو ہے اس نے کیا کیا، نگل لیا. وہ ہوا، اور وہ اس لیے جو ہے یونس علیہ السلام کو صاحب حوت ہے نا یہاں پہ، تو صاحب حوت بھی کہا جاتا ہے. وہ ہوا، اور وہ ملیم، ملامت کرنے والے تھے. یعنی وہ کیا کیا، ریگریٹ کیے، اپنے آپ کے اوپر ملامت کیے کہ سمجھ گئے کہ میں نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے جو ہے میں نے کیا کیا، جلد بازی کی. فلولا، پھر اگر نہ، انہو، بے شک وہ، کانا ہوتے، من المسبحین، تسبیح کرنے والوں میں سے. اب جو ہے وہ کیا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی بہت تسبیح بیان کرنے لگے. اور کون سی تسبیح بیان کی یہ ہم کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، البتہ ٹھہرتے اس کے پیٹ میں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں بیان کرتے تو اب مچھلی کے پیٹ میں وہ کب تک رہتے، قیامت کے دن تک رہتے. یونس علیہ السلام جب پیٹ میں گئے، اندھیرے پر اندھیرے تھے. جو جانور جس نے گلپ کر لیا، اس کے ڈیفینیٹلی ڈائجسٹو انزائمز بہت اسٹرانگ ہوں گے، ان کی اسکن جو ہے اتر گئی. تو انہوں نے کیا کیا، تسبیح شروع کر دی. کون سی تسبیح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور بہت پیاری تسبیح ہے، لا الہ الا انت، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، سبحانک، پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. کیونکہ بے شک یونس علیہ السلام نے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور جلد بازی کی. ترمذی کی روایت ہے کہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو پہچانو، یعنی جب خوش رہو تو خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو تو شدت میں وہ تمہیں پہچانے گا. تسبیح کتنا فائدہ مند ہے یہ جو ہے پتہ چلتا ہے کہ
کہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں، یعنی اتنی پیاری تسبیح ہے یہ کہ ہر ٹائم ہم کو پڑھنا چاہیے. یہاں پر تو یونس علیہ السلام نے جو ہے تکلیف میں پڑھی، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خوشحالی میں بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو ہر تسبیح، ہر وہ تو چھوٹے چھوٹے خوشحالی والے جو مومنٹس ہوتے ہیں یا جب ہم خوش ہوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. اور یہ اتنی پیاری تسبیح ہے، اس کے اندر دیکھیے اللہ کے توحید کا بھی جو ہے ڈکلریشن ہے، پھر اللہ کی پاکی اور بڑائی بھی ہے، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کا استغفار اور توبہ بھی ہے. تو بہت بیوٹیفل ہے. اور یہ جس طرح اس کو لا الہ الا انت فرسٹ پارٹ میں بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف، سبحانک انی کنت من الظالمین، اور انی کنت من الظالمین میں عاجزی ہے، ہمبلنس ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، خود اپنے گناہوں کی رسپانسبلٹی لینا ہے. تو اتنی پیاری تسبیح کو جو ہے سمجھتے ہوئے ایک فیل کریے، وین یو نو دا میننگ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کتنی مطلب اس کے اندر ڈیپتھ ہے، کتنا پیارا، ایک اتنے ٹچنگ ورڈز ہے جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. اور اس کو جو ہے نا آیت کریمہ کا طرح پڑھنا، اتنے بار پڑھنا، 1,00,000 بار پڑھنا، اس کے بیج لے کے پڑھنا یا اس کے لیے محفل ہے، یہ ساری چیزیں بدعتیں ہیں. یہ تسبیح بہت پیاری ہے، ہم پرسنل لیول پر اپنے دعاؤں میں ضرور شامل کر سکتے ہیں، لیکن ایک سوشل لیول پر گیدرنگ میں اس کو پڑھنا جو ہے یہ بدعت ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ وہ کیا کرے، مچھلی کے پیٹ میں اگر وہ یہ تسبیح نہیں پڑھتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے، کیونکہ اس میں اللہ کی پاکی بھی ہے، بڑائی بھی ہے، دعا بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، تسبیح بھی ہے. تو یہاں پر اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے. فَنَبَذْنَاهُ تو ہم نے پھینک دیا اس کو بِالْعَرَاءِ چٹیل زمین پر. یہاں پہ نبذناہو میں جو ہے نبذا اس کے اندر ڈیلیور کرنے کے معنی آتے ہیں. تو اس کو کیا کیا، پھر مچھلی نے ایک چٹیل زمین پر، یعنی چھوٹا سا ایک صحرا تھا، وہاں پہ نہ گھاس تھی، نہ درخت تھے، نہ بلڈنگز تھے، تو وہاں پر جا کر کیا کیا، وہ مچھلی نے ان کو اگل دیا. وہ ہوا سقیم، اور وہ بیمار تھے، یعنی کمزور تھے، ڈھیلے تھے. کیونکہ اب آپ دیکھیے ایک دم سے نڈھال اتنے دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا، وہاں پہ اس کے پیٹ کے جو جوسز اینڈ انزائمز ہوں گے اس نے کیا حالت کر دیا ہوگا، ہوا نہیں، کچھ نہیں، تو ایک دم نڈھال سے وہ ہو گئے. وَأَنبَتْنَا اور اگائی ہم نے علیہ اس پر شجرتاً ایک بیل، من یقطین کدو کی، یعنی ایک کریپر یہاں پہ جو ہے کدو کی، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگائی. وَأَرْسَلْنَاهُ اور بھیجا ہم نے اس کو إِلَى 100,000 طرف 1,000 کے، طرف 100,000 کے، یعنی 1,00,000 کے، او یزیدون یا زیادہ، یعنی مور دین 1,00,000. نینوا جو بستی تھی اس کی پاپولیشن تھی، اتنی بڑی پاپولیشن کی طرف، نینوا بستی کی جو تھی اس کی طرف یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا. جب یونس علیہ السلام چلے گئے تو ان سے عذاب ٹال دیا گیا. جب یونس علیہ السلام چلے گئے تو ان کو احساس ہوا اور انہوں نے کیا کیا، توبہ بھی کی. یہ سورہ یونس آیت نمبر 98 میں ہم کافی اچھی طریقے سے اس کو ڈیٹیل میں لیے تھے جب. تو اس میں لیسن یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی شخص، ایون نبی کیوں ہو، اللہ کے خلاف کام اگر کرے تو پھر اس کی بھی پوچھ ہوگی، اور ہر حال میں ہم کو صبر کرنا ہوگا. اور انبیاء اور رسول جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی بھول چوک یا غلطی ہو سکتی ہے. اور کوئی بھی انسان ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں، یا اب تک آیا ہی نہیں دنیا میں جس سے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہو. بے عیب اگر کوئی ذات ہے وہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. وَأَرْسَلْنَاهُ اور بھیجا ہم نے اس کو إِلَى 100,000 طرف 100,000 کے، او یزیدون یا زیادہ، یعنی 1,00,000 کا پاپولیشن تھا. فآمنوا تو وہ ایمان لائے. فمتعناہم تو ہم نے فائدہ دیا ان کو، إِلَى حین ایک وقت تک، یعنی ایک مثال بنائی ہم نے. تو کیونکہ ایک وقت تک نا، کیونکہ عذاب تو ٹل گیا لیکن پرماننٹلی تو ہمیشہ کے لیے تو زندہ نہیں رہے، تو یہ بات ہو رہی ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ پس پوچھو ان سے، کس سے، اہل مکہ سے، علی ربی کا کیا تیرے رب کے لیے ہے، البناتو بیٹیاں، ولہم بنون اور ان کے لیے ہے بیٹے. اب یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم جو ہے اپنے آپ کے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو، اپنے آپ کے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. اور ملائکہ کو ان لوگوں نے کیا کیا، کیونکہ ملائکہ کو وہ خود دیویاں کہتے تھے، اور تم نے کیا کیا، ملائکہ کو جو ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو تم اللہ کی بیٹیاں ان کو بنا لیے اور اپنے لیے خود کے لیے جو ہے بیٹے پسند کرتے ہو. ام خلقنا الملائکۃ یا بنایا ہم نے فرشتوں کو، اناثن عورتیں، وہم شاہدون اور وہ گواہ ہے.
اب پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک تو کیا کیے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنائے اور خود کے لیے جو ہے کبھی بیٹیوں کو پریفر نہیں کیا، بیٹیوں کو گاڑ دیے، بیٹیوں کو حقیر سمجھتے اور اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو بنا دیا. یہ پہلی بات. دوسری بات، تو کیا تم نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ فیمیل ہے؟ کیا تم نے فرشتوں کو دیکھا کہ کیا تمہیں کیسے پتا ہے، تم کیا کس چیز پہ یا ایسی تمہارے پاس کون سی گواہی ہے کہ فرشتے جو ہے عورتیں ہیں؟ الا انہم، خبردار بے شک وہ، من افکہم اپنے جھوٹ سے، لیقولون البتہ وہ کہتے ہیں. یعنی یہ جو کہتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی جھوٹ ہے اور دوسرا فرشتے یا ملائکہ جو ہے عورتیں ہیں یہ بھی جھوٹ ہے. ولد اللہ، اولاد ہے اللہ کی، وانہم اور بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی اولادیں ہیں یہ بھی اس میں جو ہے وہ جھوٹے ہیں. اصطفى البناتی، کیا اس نے چن لیا بیٹیوں کو، علی البنین بیٹوں پر، ما لکم کیا ہے تم کو، کیف تحکمون کیسا تم فیصلہ کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد چن لی ہے اور وہ بھی بیٹیاں، یہ خود تم نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیٹے پسند ہے یا بیٹیوں کو فضیلت دی گئی بیٹوں کے اوپر، لیکن جو ان کے اس میں ایک سوچ تھی کہ بیٹے جو ہے ایک سپیریئر وہ ہے یا بیٹیوں کا ہونا اچھا نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک تو اللہ کی اولادیں بنا لیے، اوپر سے بیٹیاں بھی بنا لیے، اوپر سے فرشتے جو ہے عورتیں ہیں یہ بھی بنا لیے. سب کیسا، یہ سب ان کا جھوٹ ہے. افلا، کیا بھلا نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑو گے، ام لکم سلطان مبین یا تمہارے لیے کوئی کھلی دلیل ہے، فاتو بس لے آؤ بکتابکم اپنی کتاب کو. یعنی تمہارے پاس اگر کوئی پروف ہے، کوئی ڈاکیومنٹ ہے، کوئی ریفرنس ہے، کوئی آسمانی کتاب ہے تو لے کر آؤ. کیا ہے، کدھر لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس ہے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. وجعلوا اور انہوں نے بنا رکھا، بینہ اس کے درمیان یعنی اللہ کے، و بین الجنتی اور جنوں کے درمیان، نسبا رشتہ. یعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ملائکہ ہے اور بیٹیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے شادی، تو اللہ تعالیٰ نے جنوں سے شادی کی تو اس کے نتیجے میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی. اس بد عقیدے کی اصلاح یہاں پر ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پورے جو ہے شیطانی خیالات ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةِ اور البتہ تحقیق جنوں نے جان لیا، انہم بے شک وہ، لمحضرون البتہ حاضر کیے جانے والے ہیں. یعنی ان کی خود کی پکڑ ہوگی، ان کی خود کی جو ہے پوچھ ہوگی، ان کا خود کا جو ہے اعمال نامہ پیش کیا جائے گا اور وہاں پہ ان کا کویسچن ہوگا. وہ ان کو جنوں کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی جو یہ بیکار کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولادیں ہیں، نعوذ باللہ، یہ سب بیکار ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب چیزوں سے پاک ہے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے. اب اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں چنے ہوئے؟ جو یہ دیوانے عقیدوں میں جو ہے یقین نہیں رکھتے، ان کا عقیدہ پاک ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک الہ مانتے ہیں. فَإِنَّكُمْ بس بے شک تم سب، وما تعبدون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، نہیں تم اس کے خلاف پھیرنے والے. یعنی اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو تم اور تمہارے معبود کیا کر سکتے ہیں؟ پھیر نہیں سکتے ہیں. وہ تمہاری باتوں میں، تمہارے پروپیگنڈا میں، تمہارے دیوانے عقیدوں میں نہیں آنے والے ہیں. الا من هو صال الجحیم، مگر جو کوئی ہے وہ جھلسنے والا جہنم میں. یعنی اگر کوئی جو ہے کیا کرے گا، سلپ آف ہو جائے گا اور یہ دیوانے عقیدوں میں آ جائے گا تو پھر وہ جہنم میں جھلسنے والا ہے. وما منا اور نہیں ہم میں سے، الا لہ مقام معلوم مگر اس کے لیے معلوم مقام ہے. یعنی ہر ایک کا اپنا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، جیسا عمل ویسا مقام. تو فرشتوں کا اور جنوں کا بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کوئی مقام ہے، وہ بھی ان کے اپنے اپنے جو ڈیوٹیز وہ پرفارم کر رہے ہیں اس کے حساب سے. یہ ایک بات ہوگی اکارڈنگ ٹو عمل. سیکنڈلی، جس کو جو ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے اس حساب سے مقام کا مطلب دیٹ پرسن از بزی ان دیٹ جو ہے ڈیوٹی، یہ بھی ہے. یعنی جس کو جو ڈیزگنیشن دی گئی ہے اس کے اوپر ہے. یعنی فرشتوں میں سے ہر ایک کے پاس اپنا اپنا کام ہے، رائٹ، اپنا جو ہے ڈیوٹی ہے، تو وہ اپنے ڈیوٹیز کے اوپر، اپنے مقام کے اوپر اسائنڈ ہے. ان کو جو ہے کوئی پاور، کوئی اختیار نہیں دیا گیا، بٹ دے آر سرونگ اللہ کے حکم کے اوپر. جو اللہ حکم دیے وہ کام اپنا کر رہے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ اور بے شک ہم، البتہ ہم، الصَّافُونَ صف بنانے والے ہیں. صف بنانے والے یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے
صف بنا کر کھڑے رہتے ہیں، اور صف بنانا بھی جو ہے، جو ہماری نمازوں میں صف بنانا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم مسجد میں تھے، تو فرمایا کیا تم صف نہ بناؤ گے جیسے ملائکہ صف بناتے ہیں اپنے رب کے پاس؟ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کس طرح صف بناتے ہیں اپنے رب کے ہاں؟ فرمایا پہلے تو پہلی صف پوری کرتے ہیں اور وہ اپنی صفیں ایسے جوڑتے ہیں جیسے سیسا پلائے ہوئی دیوار کی طرح، یعنی بالکل کوئی سوراخ، کوئی ڈیفیکٹ، کوئی کریک کچھ نہ ہو، ویسی جو ہے دیوار جیسی ہوتی ہے، بالکل سپیس نہیں ہے، ویسی جو ہے صفیں وہاں پہ فرشتے بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرشتوں کا صف بنانا اٹ سیلف از اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے سبمیشن میں ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَحْنُ البتہ ہم ہی المسبحون تسبیح کرنے والے ہیں، یعنی فرشتوں کا کیا مقام ہے؟ فرشتے اٹ سیلف جو ہے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے بٹ سٹل ان کو کوئی جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے بٹ سٹل اللہ کے غلام ہے، اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے اور سبمٹڈ ہے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور بے شک تھے وہ البتہ کہتے، کون؟ اہل مکہ، لو انا کاش بے شک عندنا ہمارے پاس ذکر ہوتا من الاولین پہلوں کا، یعنی پچھلی امتوں کو جو دیا گیا وہ اگر ہمارے پاس ہوتا، یعنی ان کو کیا دیا گیا؟ کتابیں دی گئی نا، ان کے پاس کتاب نہیں تھی۔ لَكُنَّا عباد اللہ البتہ ہوتے ہم اللہ کے بندے المخلصین چنے ہوئے، یعنی جیسے اہل کتاب کو کتاب ملی تو پھر ہم کو اگر کتاب ملتی تو ہم بھی کیا کرتے؟ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے، ہم بھی جو ہے بھٹکے ہوئے نہیں ہوتے، ہم بھی جو ہے برے کام نہیں کرتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ تو انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے، قرآن کے۔ اب پہلے تو دعوے بڑے بڑے کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کتاب آتی یہ وہ، اب جب قرآن آ گئی تو اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تو ان قریب وہ جان لیں گے، کیا جان لیں گے؟ یہ قرآن کا انکار کرنے کا کیا انجام ہے وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق سبقت پہلے گزری کلمتنا بات ہماری لعبادنا المرسلین ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے، انہم لہم منصورون بے شک وہ البتہ وہی مدد دیے جانے والے ہیں، یعنی پہلے نبیوں کے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا کہ وہ مدد کیے جائیں گے اور ان کی قوموں کا کیسا خاتمہ ہوا، اللہ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہونے والا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک جُنْدَنَا لشکر ہمارا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور ایمان والے، لہم الغالبون البتہ وہی غالب ہونے والے ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی سخت آزمائش سے ضرور گزریں گے جیسے پچھلے انبیاء گزرے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاءوں کا ذکر آ چکا ہے، ہم سب کو دیکھیں، لیکن فائنلی جو ہے وکٹری کس کی ہوگی؟ رسولوں کی اور ایمان والوں کی ہوگی، اور جتنے جو ہے ستانے والے اور کافر تھے ان سب کا خاتمہ ہوا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ تو منہ پھیر لو ان سے، حتیٰ حین ایک خاص وقت تک، یعنی اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو سیریسلی مت لو، ان کو چھوڑ دو اپنے حال پر، منہ پھیر لو یعنی ان کے حال پر ان کو چھوڑ دو، ایک وقت تک اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کریں گے؟ ان کو پکڑیں گے۔ وَأَبْصِرْهُمْ اور دیکھو ان کو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ تو ان قریب وہ بھی دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ اپنا انجام۔ اب یہ آیت کے بعد جو ہے ایک ساتھ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جنگ بدر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ تک بھی اگر ہم دیکھیں گے، اور خلفۂ راشدین کے ٹائم تک بھی ہم دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوا ہم سب کو پتہ ہے۔ فَبِعَذَابِنَا کیا بھلا ساتھ ہمارے عذاب کے، یستعجلون وہ جلدی مچا رہے ہیں، یعنی وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کیوں ہماری پکڑ نہیں ہوتی، کیوں ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا، وہ جلدی مچا رہے۔ فَإِذَا نَزَلَ پھر جب اترے گا، بِسَاحَتِهِمْ ان کے صحن میں، یعنی اپنے گھر میں۔ اب صحن یعنی بالکل آپ سوچئے کہ کوئی چیز اگر چور صحن میں آ گیا تو کیسا لگے گا، تو ان کے صحن میں اتنا قریب جو ہے عذاب آ جائے گا۔ فساء تو بری ہوگی، صباح صبح، المنذرین خبردار کیے جانے والوں کے لیے، جیسے جنگ بدر میں صحن میں یعنی بالکل ویری کلوز ان کے پاس۔ اب دیکھیے جنگ بدر، فتح مکہ، سب میں کیا ہوا؟ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ اور فتح مکہ میں تو خیر ان کے صحن میں اترا ویسے ہی ہوا نا، مکہ پورا کانکر ہو گیا اور سب کو جو ہے نکال دیا گیا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ اور منہ پھیر لو ان سے، حتیٰ حین ایک وقت تک، یعنی اللہ کا فیصلہ ہونے تک اب چپ رہو، ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وَأَبْصِرْ اور دیکھتے رہو، فسوف تو ان قریب، یبصرون وہ بھی دیکھیں گے۔ سبحان ربک پاک ہے تیرا رب، رب العزتی رب ہے عزت والا، عما یصفون اس چیز سے جو وہ جو ہے گڑ رہے ہیں،
تو یہاں پہ کتنا پیارا ہے، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے تیرا رب. جو گھٹیا باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولادیں، یہ وہ رشتہ داریاں، پھر اللہ کے ساتھ ان کے جو ہے دیویوں کو کچھ یہ ساری چیزوں سے تمہارا رب پاک ہے. رب العزتی غلبے والا ہے، صاحب اقتدار ہے، آلمائٹی ہے. ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. عما یصفون، اس سے جو وہ بنا رہے ہیں، بیٹے بیٹیاں، جنوں سے رشتہ داریاں، یہ ساری چیز جو ہے وہ ہے. اور پھر یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اتنی جھوٹی جھوٹی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بھیجے ہوئے رسول اللہ کے بندے ہیں، تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر کرو، ان سے منہ موڑ لو. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہے سب رسولوں کے اوپر، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھی سلامتی ان کے لیے ہے. ڈیفینیٹلی بہت ساری آزمائشیں آئی، آزمائشوں میں ان لوگوں نے صبر کیا، اس سے ان کے درجات بلند ہوئے. اس لیے دنیا اور آخرت دونوں میں سلامتی ہے. کس کے اوپر؟ تمام رسولوں کے اوپر. والحمدللہ، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے ہے. اب یہ دیکھیے کتنا پیارا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ایک جگہ یہاں سے جو ہے نا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس کے بارے میں ابی حاتم کی روایت ہے، جو شخص یہ چاہے کہ بھرپور پیمانے سے ناپ کر اجر پائے، یعنی بہت زیادہ کوانٹٹی میں یا بہت زیادہ اجر پائے، تو وہ جس مجلس میں ہو وہاں سے اٹھتے ہوئے یہ آیت پڑھ لیا کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو یہ مجلس کے اینڈ میں بھی اگر یہ جو ہے 3 آیتیں پڑھیں تو بہت بے انتہا اجر جو ہے پائیں گے انشاءاللہ تعالی.